أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا قد دلل علیہ فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر۔ کہ آپ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کی بھیڑ اور مجمع دیکھا اور دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگ ان کو سایہ میں رکھ کر انہیں سہلا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور استفسار کیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ قالوا صائم، صحابہ نے یا خبر دینے والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ دار ہیں اور روزہ کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی ہے اور مسافر ہیں، تو روزہ کی مشقت کو آسان کرنے کے لیے ان پر سایہ کیا جا رہا ہے اور بھیڑ اسی وجہ سے ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی سفر، کہ سفر کی حالت میں ایسا روزہ رکھنا تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ مطلب آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی گنجائش دی ہے اور اجازت دے رکھی ہے، اور میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ حدیث پہلے میں نے بیان کی کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ صحابی کو اختیار دیا آپ نے، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کہ حمزہ بن عمرو اسلمی جو کثیر الصیام تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، حضور سے جب سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اختیاری چیز ہے، اپنی کیفیت حالات کو دیکھ لو، چاہو تو روزہ رکھو، اگر تحمل کر سکو بہتر ہے، اور چاہو تو چھوڑ دو، افطار کرو اور بعد کے اندر روزہ رکھ لو۔ تو جب نبی علیہ السلام کا عمل سامنے ہے، شریعت نے اختیار دے رکھا ہے، رخصت بھی ہے، تحمل بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی حالت میں روزہ رکھنا کہ خود بھی گر جائیں اور دوسرے لوگ ان کی دیکھ بھال میں لگ جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کی ایک عطا کردہ رخصت پر عمل کر کے روزہ کی بعد میں قضا کر لی جائے، اور یہ اللہ کی رضا کی اور منشا کے موافق ہے، اور یہ اسلام کے دین فطرت اور اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے کہ احکامات میں عزیمت اور رخصت دونوں راستے بتا دیے، رخصت والوں کے لیے بھی بتا دیا کہ بھائی اگر روزہ کی حالت میں دقت ہو گئی تو پھر، اور لوگ بیچارے اس شخص کی نگہداشت میں لگ جائیں اپنے کام چھوڑ کر، اگرچہ ان کو ایسا ہی کرنا ہے لیکن اس شخص کو خود اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کا عمل تو امام مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی نقل کیا کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، فَمِنَّ مَنْ صَامَ وَمِنَّ مَنْ أَفْطَرَ، بعض صحابہ نے راستے میں سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ نہ رکھا، اور بعض اللہ کے بندوں نے جو روزہ کا تحمل کر سکتے تھے روزہ رکھ لیا۔
تو نبی علیہ السلام نے فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، نہ نبی علیہ السلام نے اور نہ صحابہ نے ایک دوسرے پر، روزہ دار جنہوں نے رخصت پر عمل کیا، تو جنہوں نے عزیمت پر عمل کیا تو انہوں نے رخصت والوں کو معیوب نہیں سمجھا، اور جنہوں نے عزیمت پر عمل کیا انہیں رخصت والوں نے ہلکا نہیں سمجھا، بلکہ دونوں کے طرز عمل کو شریعت کے عین موافق سمجھتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کا رواج رکھا اور اس کو سمجھا۔ بلکہ ایک موقع پر تو سفر میں تھے صحابہ، اور روزے دار روزے کی وجہ سے وہ اپنی آرام کرنے لگے، جب پڑاؤ ڈالا وقام المفطرون، اور جن لوگوں نے سفر کی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزے افطار کیے ہوئے تھے، روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے ٹیم کی ضرورت کا دھیان کیا، خیمے گاڑے اور مویشی جو ساتھ تھے ان کو پانی شانی پلایا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ یہاں پر آج کے دن جن لوگوں نے روزے چھوڑ دیے تھے، گنجائش پر عمل کیا اور بعد میں قضا رکھیں گے، وہ ثواب میں ان سے بڑھ گئے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، کہ انہوں نے اضافی کام کیا، یہ لکھی خدمت بھی کی۔ بہرحال یہ دین کی اسلام دین فطرت ہے، تو رخصت میں یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ نے خود فرمایا من کانا، کہ جو آدمی مریض ہو، من کانا مریضن او علی سفر، یا حالت سفر میں صبح صادق ہو جائے، فعدت من ایام اخر، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس وقت میں سفر نہ کرے، روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ دقت اور مشقت میں اور دشواری نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔